بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر. چلو جی، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. جی، اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع. ایک دو گلاں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ مطالعہ کیتے ساری گلاں ہوں جڑے پچھے کتاباں کئی بار گزریاں نے جی، کئی بار گزریاں نے جی، کہ بے بسم اللہ کے اندر نہیں لکھا گیا حمزہ با پھر اگے سین میم، اور جڑا طریقہ ہے با اسم اللہ، جیسا کہ وہ طریقہ کتابت کا یہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے. اور با کی طوالت جو ہے نا لمبی کر کے لکھی دیے، یہ دلالت کرتی اسی الف پر. جی اس میں جلالت قالو بعد نے کہا کہ اصل اس کا ہے الہن، تو او ساری تحقیق چل کے نا آخر تے وے کہ بھی تحقیق یہ ہے کہ یہ اسم ہے جو مشتقی نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ کا یہ علم ہے، ذات باری تعالیٰ کا یہ علم ہے. باقی رحمان کثیر الرحمت فی الدنیا علی المومنین والکافرین. جی تے رحیم عظیم الرحمت فی الآخرہ. سنیں جی. تو بیضاوی شریف میں ہے کہ کہا جاتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ و رحیم الآخرہ، بشرن یہ جملہ بولا جاتا ہے جی. تو دنیا میں چونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں، اور آخرت میں صرف مومن جو ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کو نعمتیں ملیں گی. جی سمجھے ہی ایک گل. اگے چل. حامد للہ تعالی اولا و ثانیا والے ولعنان الثناء الیہ ثانیا. ثانیاً یہ حامدن حال ہے ضمیر سے جو عامل ظرف کا جو عامل ہے نا، بسم اللہ ابتدأ الکتاب حامدن. اے بھئی انج کر کے بے نصب کی تھوائی اندی کندی حامدن دی. سنے ہی اے توضیح چل رہی ہے. کی چل رہی ہے؟ او اگے چلنا صفحہ نمبر 18 تے پہنچ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رتے رنگ دی تنقی ہے تے کالے رنگ دی تنقی اگوں شروع ہونی ہے. اے خطبہ چل رہا ہے کندہ توضیح دا. جی سمجھے جی. ہاں جی. تو یہ حال ہے بے ضمیر سے. جی تو معنی بنے گا کہ دراں حال کہ میں حمد کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی اولاً بھی اور ثانیاً بھی. اولاً بھی اور موڑنے والا ہوں ثنا کی باغ کو حمد کی طرف ثانیاً. جی تے او نا بنا پہ بھئی حامدن بے حال تو ترکیب آگی تنو. جی باقی حمد دی تعریف لغوی اصطلاحی کہ شکر دی تعریف 5-7 واری کہ تن کتاباں پڑھائی ساری. جی وہی لکھی جی ساری بالکل. جی کیونکہ ان ہوتے تحقیقاں شروع کی تھیں تو پھر 2 لفظ پڑھ لیے میرے بچوں. تے جڑا ہے نا او اولاً تے ثانیاً کی یہ اسم فاعل ہے ثانیاً ثنا سے. تو اچھا او اگلا اشیاء 6 نمبر ظرف زمان یعنی فی اول زمان و آخری زمان علاوہ زی ثانی بمعنی متأخر یعنی اول بھی اور ثانی بھی. اور پھر باغ میں نے موڑی ثنا کی طرف. پھر یعنی با مراد ساری عبارت کا کہ بار بار میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بار بار اولاً بھی ثانیاً میں. وہ ایک معنی لکھا ہے کتاب کے شروع میں بھی، کتاب کے اختتام میں بھی،
اور پھر بھی با کو موڑتا ہوں حمد کی طرف ثانیاً پھر جی ہے صارفاً کہ بار بار اللہ کی حمد کرتا ہوں درا حالے کے حمد کرنے والا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی اولاً اور ثانیاً کتاب کے شروع میں اور کتاب کے آخر میں اور موڑنا چل ثنا کی باغ کو والے انان ثنائے او ثانیاً تھے جی بھائی دو ثانیاً ثنا کی باغ کو حمد کی طرف ثانیاً کا معنی پھیرنے والا موڑنے والا ہوں اور درا حال کے پھیرنے والا ہوں ثنا کی باغ کو حمد کی طرف یعنی پھر میں حمد کردہ اللہ دی جی درا حالے کے حمد کرنے والا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی سبق دیتا ہے بھی اللہ دی حمد بار بار کری دیئے جی اولاً اور ثانیاً اور درا حالے کے پھیرنے والا ہوں میں ثنا کی باغ کو حمد کی طرف حمد کس کی اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگے وعلی افضل رسولہ محمد وآلہ مصلیاً وفی حلبت الصلوات مجلیاً ومسلیاً سبحان اللہ یہ مسلیاً عطف پانا حامدن تھے اور درا حالے کے درود پڑھنے والا ہوں میں اللہ کے رسولوں میں سے افضل پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر سمجھ آئی مسلیاً حامدن عطف پا کے نا یہ بھی حال بھی درا حالے کے میں کیا کرنے والا ہوں درود شریف پڑھنے والا ہوں اچھا وفی حلبت صلوات مجلیم و مسلین جی او حلبہ حلبہ بالکسر جی خیل تجمع للسباق من کل اوبن استعیرہ للمدمار جی مدمار و میدان جتھے کوڑے دوڑائے جان جی چی سمجھے حلبہ بھی تے بھی سکون حلبہ اور صلوات کے میدان میں درا حالے کے مجلین ہوں اور مسلین ہوں او اس دن پڑھے ساجے ہوندے او کن ہوندے چو او حماسے چ او کوڑے او کنیاں 5-6 قسمہ پہلا دوجا نمبر اے مجلین پہلا نمبر مسلین دوسرا نمبر یعنی درا اور میں کیا کرنے والا ہوں کہ درا حالے کے میں صلوات کے میدان میں پہلے نمبر پر بھی ہوں دوسرے نمبر پر بھی مطلب کی ہے کہ جی میں حمد اللہ دی بار بار کرنی ہے اے میں سونے دی ذات درود شریف بھی کو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں مجلین پہلا نمبر مسلین اس دے پیچھے اور ساری تحقیق لکھی آشیے تے چلو جی اور درا حالے کے درود شریف پڑھنے والا ہوں مراد بھیجنے والا ہوں اللہ کے رسولوں میں سے افضل پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر اور صلوات کے میدان میں مجلین ہوں اور مسلین ہوں یعنی بار بار درود شریف پڑھنے والوں کے درود شریف کے میدان میں میں پہلے نمبر پر بھی دوسرے نمبر پر بھی اوے نہیں پہلے نمبر بھی صحابہ پاک تو آگے نکل گئے مطلب ایک بھی درود شریف بھی بار بار پڑھتا ہوں میں یہ مطلب ہے جی ہاں جی منع کرو حالے کہ میں درود بھیجنے والا ہوں اللہ کے رسولوں میں سے افضل پر شاباش یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور صلوات کے مزمار میدان صلوات کے میدان میں جلی ہوں اور مسلی ہوں یعنی پہلے نمبر پر بھی اور دوسرے نمبر پر بھی مراد کیا ہے بار بار سمجھ آ گیا مطلب یہ جی دسیا چلو جی بعد ہوں اے خطبہ پورا ہو گیا جی حمد و صلاۃ ہو گئی ہر مصنف دا اپنا ایک طریقہ ہے ہوں وجہ تالیف ہوں خطبے بے میں کیڑی کتاب لکھی کیڑی شرح لکھی کی وجہ بنی تو وجہ تالیف بار بار اگے سمجھائیے جی وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعيد جده وأنجح جده يقول
لما وفقني الله تعالى بتأليف تنقيه الأصول أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته موردا عن شرح المواد التي من لم يحلها بغير إطناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب. اور بعد حمد و صلات کے پس بے شک بندہ جی جو کہ وسیلہ پکڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقوا ذریعے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اقوا ذریعہ اللہ کا نام، اللہ کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن تے سارا دین، یہ کیا ہے؟ یہ سارا اقوا ذریعہ ہے جی. سمجھائیے جی، چونکہ ذکر نہیں کیتا بھی اقوا ذریعہ کون ہے تو لہذا سارا مراد ہے جی. سنیں، اور بعد حمد و صلات کے پس بے شک بندہ، ایسا بندہ جو وسیلہ پکڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اقوا ذریعے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ذریعے کے ساتھ. بندہ کون؟ یعنی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ بن، وہ کون نے؟ انہوں دے دادا جی محمود جی، وہ جنہ نے وقایا بنائی سی جی. چلو جی، تے مراد یہاں بے تاج الشریعہ سے محمود بن صدر الشریعہ جو مصنف کے جد ہے، اے مراد جی. یاد ہے کہ نہیں جی؟ وہ مختلف ہوتے اقوال ایسے نا، لیکن بھی اے جنہ جی بیٹا عبید اللہ بیٹا مسعود کا، جو بیٹا کس کا؟ تاج الشریعہ کا. چلو جی، سائدہ جدو ہو، کامیاب ہو کوشش اس کی، وَأَنْجَحَ جِدُّهُ، اور کامیاب ہو کوشش اس کی. دو مطلب ہے. اور دیکھو نا، سائدہ جد اس میں ابہام ایہام ہے، یعنی جد یعنی بخت، مراد ابو الاب، بھئی اس کی جد کامیاب ہو. اے انہاں اپنے ابے تے دادے نو دعا بھی بن گئی تے اپنی کوشش واسطے بھی. اے ایہام ہے جی. سنیں جی تے اے شاباش ہے. لما اوگو وکھرا ہے جی تے وَأَنْجَحَ جِدُّهُ، اور کامیاب ہو اس کی کوشش. جد ہو گیا، جد مانا بھی کوشش ہے تے جد مانا بھی کوشش ہے، لیکن پہلے وچ ایہام ہے جی. سنیں کہ سعادت مند ہو اس کی جد اور کامیاب ہو اس کی کوشش. تو یہ عبد متوسل کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ الْعَبْدَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ، کہ یہ بندہ یہ کہتا ہے کیا؟ کہ جب کہ توفیق دی مجھے اللہ تعالیٰ نے تنقیح الاصول کی تالیف کی. کس کی؟ تنقیح الاصول کی تالیف کی اللہ نے مجھے توفیق دی، تو ارادہ کیا میں نے یہ کہ شرح کروں گا میں. سنیں، تنقیح الاصول کے مشکلات کی، اور کھولوں گا میں تنقیح الاصول کے مغلقات کو. اے میں کی تھی؟ دراں حال کے اراز کرنے والا ہوں گا میں ان مواضع کی شرح سے، وہ مواضع کہ وہ شخص کہ نہیں حل کر سکتا ان مواضع کو بغیر اتناب کے، نہیں حلال اس کے لیے نظر کرنی اس کتاب میں. اتلو شرح پڑھ دیں. ہاں بے بابری فرماندے نے کہ میں اپنی تنقیح الاصول دی اے جویں شرح وقائع نہیں ویکھی نے. بابا عبارت سوکھی لکھ دا ہے کہ کوئی نہیں حل کر کے ایویں یہ کتاب ہے جی. سمجھو جی. لیکن وہ بیاندے نے کہ بھی تنقیح کے اندر جو کچھ مقام مشکل ہیں میں ان کی وضاحت کروں گا، لیکن وہ مقام کہ جو بالکل واضح ہیں اور وہ بندہ کہ جس کے لیے اس کی بھی شرح کریں تو تب اس کو سمجھ آتے ہیں. انہوں میں منت کردہ بھی تیرے واسطے میری اس کتاب نو ویکھنا حلال نہیں ہے گا، تو مہربانی کری نیڑے نہ آویں. جے تینوں واضح گل تے بھی تینوں مزید وضاحت دی لوڑ پیندی ہے نا تے تو میری کتاب دے نیڑے نہ آویں جی. سنے اور ویکھو نا
بھئی او کہ دے گیا وا میرے یارا او تو کہ نا وفقنی بھئی توفیق او سنیں بھی توفیق دا معنی بھی اسباب کو مطلوب کے موافق کرنا جی تھوڑی جی آپ شفقت کرو چلا کو تک کو تھوڑا دو لفظ پڑھ لیجیے جی بےتن کے تعلیف بھی شیئن آپس سے جوڑنا و افتاح مغلقات ہی بھی اندر جڑے اندر مشکل گلاں نے ساریاں واضح ہو جان او المواضع یہ جملہ ذرا اس عبارت دی تقدیر یعنی وہ مواضع کہ نئی محتاجی ان کے حل میں کدھر اور تے رنگ دا لکھیا تھلے 10 نمبر تے وہ مواضع کہ نئی محتاجی ان کے حل میں ان کی شرح کے ساتھ محتاجی کوئی نہیں تے ومن پس اس میں حذف صلے کا بے اقامت ما یدل علیہ مقام و من لم یحلوا یعنی نہیں سمجھتا اس کا یا یہ ہے کہ سے حل ون سے بمان الفتح و ازالت العقد یا حلول فی شے سے یعنی قرار فی شے حلول فی شے یعنی نزول شے پر پس ادراک معنی کا مستلزم ہے فام کے دروازے کے کھولنے کو بے ازالت عقد الخفائے و نزول ذہن عن المعنی قرار اس کا الاخر ہی بھئی خلاصہ کی نکلیا او بغیر اتناب الاول معنی بغیر اتناب من المعلم کہ معلم جب تک لمبی نہ گل کرے سمجھ نہیں آندی ثانی پر معنی اس کا بغیر اتناب من نفسی ایک اتناب ایک تطویل ایک حشب اے بلاغت دے مسئلے علم مسلمانی اگلے سال زندہ رہے تو پڑھیں گے تو آ جان گے اتناب وہ ہے کہ ادا کرے اصل مراد کو لفظ کے ساتھ جو زائد ہو اصل مراد پر لیکن وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو کلام لمبی ہے تھوڑی نال بھی گل سمجھ آ سکتی سی لیکن وہ لمبی جڑی وہ فائدے واسطے بھی اینو کی آندے نے تو ایک جے تطویل کہ یہ کہ ہو زیادتی علی المراد لال فائدہ کو نہیں تے وچ زیادتی ہے تے متعین نہیں کہ زیادتی ہے کیڑی اور حشب یہ ہے کہ لال فائدہ ہو لیکن زیادتی متعین ہو اے زیادتی ہے جت اے تین لفظ نے علم بلاغت دے اتناب تے حشب لا یحل لہ النظر اے عند اہل التحصیل فی ذالک الکتاب بے اشارہ کیا کیڑی جڑی تنقیح ہے جی او ذالک دا اشارہ تنقیح وال توضیح وال نہیں کہ انہوں میری تنقیح نظر کرنے دی اجازت نہیں کہ جنوں آسان تو آسان گلاں میں صحیح کھول کے نہ بیان کرو سمجھ نہیں ہوندیاں وہ سمجھے ہی اور بعد حمد و صلات کے من کریے کی بنے ہی 10 کو گل ہی تھے اور بعد حمد و صلات کے پس بے شک عبد ایسا عبد جو وسیلہ پکڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اقوا ذریعے کے ساتھ وہ بندہ کون ہے یعنی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ سعادت مند ہو اس کی جد اور کامیاب ہو اس کی کوشش تو کہتا ہے وہ بندہ جب کہ توفیق دی مجھے اللہ تعالیٰ نے تنقیح الاصول کی تالیف کی تو ارادہ کیا میں نے یہ کہ شرح کروں گا میں تنقیح الاصول کے مشکلات کی اور کھولوں گا میں تنقیح الاصول کے مغلقات کو دراں حالے کے او یا متعلق بالارادہ یا شرع یا فتح جن دے متعلق اور تامی ٹھیک ہے جی دراں حالے کے راز کرنے والا ہوں ان مواضع کی شرح سے اراز کرنے والا من وہ بندہ کہ نہیں حل کر سکتا ان مواضع کو بغیر اتناب کے نہیں حلال اس کے لیے نظر کرنی اس کتاب میں جی اور حمد و صلات کے بعد بس بے شک بندہ جو وسیلہ پکڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف
اقوا ذریعہ کے ساتھ، یعنی عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، سعادت مند ہو جد اس کی اور کامیاب ہو کوشش اس کی۔ بندہ کہتا ہے جب کہ توفیق دی مجھے اللہ تعالیٰ نے تنقیح الاصول کی تعلیف کی تو ارادہ کیا میں نے اس بات کا کہ شرح کروں گا میں تنقیح الاصول کے مشکلات کی اور کھولوں گا میں تنقیح الاصول کے مغلقات کو، درا حالے کے راز کرنے والا ہوں گا میں ان موادے کی شرح سے وہ کہ نہیں حل کر سکتا وہ ان جگہوں کو بغیر اتناب کے، تو نہیں حلال اس شخص کے لیے نظر کرنی اس کتاب میں، اس کتاب میں۔ خلاصہ یہ بھی من دا جوڑنا ہے کہ وہ مواضع جو بالکل حل ہیں ان کی میں شرح نہیں کروں گا، کہ وہ بندہ کہ جو بغیر آسان جگہوں کو بھی اتناب کے بغیر نہیں نہ حل کر سکتا، تو کہو جی کہ گل مشکل سی بابے نے شرح کرنی چاہیے سی، تو کہندے نے وہ نظر نہ کرے اس کتاب وچ والم کتے متعلق کوئی نہیں کیتا جی۔ لما صوت کتاب التنقیح سارع بعض الاصحاب الى انتساخه ومباحثته وانتشر النصوص في بعض الاطراف ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغيرات وشيء من المحو والاثبات فكتبت في هذا الشرح عبارة المتن على النامط الذي تكرر تکرر بھی ٹھیک ہے، لتغیر مجهول بھی ٹھیک ہے، لتغیر النسخ المکتوبۃ قبل ذلك التغیر الى هذا النامط۔ اے شاباش، تحقیق مقام بابے ریاند نے بھی میں جلے لکھی نا تنقیح جی تے ظاہر محقق بندے سن جی تے لوکاں نوں بھی دین دا شوق سی تے او میں جلے لکھدا گیا تے اوویں او جویں بابے نے گلستان فرمایا میری تو گلستان دے ورکے لوکی انج لے کے گئے جویں لوکی میٹھے گنے لے کے جاندے نے جی، ہیں یاد ہے کہ نہیں جی؟ تے میں جد کتاب لکھی تے طالب علماں نے نقل کر کر کے تے لے گئے اگے پیچھے پھیل گئے نسخے، تے بعد وچ میں ایک ہوندا ہے تسوید، ایک ہوندی ہے تبیید، ایک ہوندی ہے مسودہ تے مبیدہ کی دو لفظ نے، تسوید کو بنانے سے مفعول مونس تے تبیید کو مبیدہ۔ یہ جڑا پہلی باری کتاب لکھی دی ہے نا ساری جی تے چٹے ورکے کالے ہوندے نے کہ کوئی نہیں ہوندے کندے نال، اس واسطے دا نام مسودہ ہے۔ سواد سیاہی وہ مشی لکھے، یہ گل تنوں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ مسودہ ہونے اس واسطے آندے نے چٹے ورکے کالے کیتے۔ پھر جس لئے دوبارہ مصنف اس دی نظر ثانی کردہ ہے، مصنف اور دوجیاں کو نہیں، آپ نظر ثانی دوبارہ مڈوں پڑھنا غور کرنا پھر ویکھنا جڑا میں مسئلہ لکھیا کتنے کو گڑبڑ نہیں ہوگی یا کوئی لفظ اتنے اگے پیچھے ٹھیک نہیں ہویا، وہ پھر دوبارہ جڑی کانٹ چھاڑ کر کے تیار ہوندا ہے نا، پہلا ہو گیا مسودہ تے دوسرا ہو گیا مبیدہ۔ کی ہو گیا مبیدہ تو بعد کوئی بندے نقل کرن پھر تو پریشانی نہیں ہوندی، جدو مسودے تو نقل ہوئے نا ادوں کہ مصنف نے بعد جلے کانٹ چھاڑ کی تھی تو گڑبڑ ہو گئی جی، تو یہ پہ آندے نے کہ لوگ لے گئے تھے، بعد میں جب میں نے شرح لکھی نا جی تو پھر دوبارہ نظر ثانی کی تو کچھ کانٹ چھانٹ کی، تب شرح کے اندر میں نے وہ متن لکھا ہے جو مبیدہ ہے، جو اس لیے کہ جن کے پاس نسخے ہیں نا صرف تنقیح کے، وہ لوگ مسودے وہی نسخے وہ تاکہ اس کے ساتھ ملا کر اپنی تصحیح کر لیں، اپنی تصحیح بات کو کہ جب تسوید کی میں نے مسودہ تیار کیا میں نے کتاب تنقیح کا، کس کا کتاب اور لکھا جمانا، تو سارا مسارت کو لو جلدی کی بعض اصحاب نے ساتھیوں نے اس مسودے کے انتساخ کی طرف اور نسخ نقل کرنا اور وہ مباحثات ہی اور اس کی مباحثت کی طرف، اے مذاکرہ معافی ہے اور مباحثہ اے تو دیکھنا تو تھلے
من اللفظ والمعنی بالتعظیم والتعلیم والسوال والجواب اصل بحث تفتیش تے تفحص کرنا جی تے اس کے مباحث کی اور پھیل گئے نسخے بعض اطراف میں جتوں جتوں تو کوئی بندہ ایسے نقل کر کے لے گئے جی پھر ثم بعد ذالک کا واقعہ پھر بعد اس کے واقعہ ہوا اس میں کس میں او تنقید میں تھوڑا سا تغیرات سے تھوڑا سا اور کچھ محو سے اور کچھ اس بات سے کچھ تبدیلی کی تھی کچھ چیزاں مٹائیاں کچھ نمیاں لکھیاں سنیں جی پس لکھا میں نے اس شرح میں کیڑی توضیح متن کی عبارت اس طریقے پر جو ثابت ہوئی ہے یعنی جڑی مبیدہ ہو گئی ہے نا وہ عبارت میں لکھی ہے کندے وچ شرح وچ تاکہ بدلائے جائیں نسخے جو لکھے گئے ہیں اس سے پہلے سنیں جی بھئی من ذالک کا تغیر اس تغیر سے پہلے جو نسخے لکھے گئے ہیں وہ بدلائے جائیں الی ھذا النمط اس طریقے کی طرف اور سمجھ آ گیا منع کریے اور جان اس بات کو جب مسودہ تیار کر لیا میں نے کتاب تنقیح کا تو جلدی کی بعض اصحاب نے تنقیح کے نقل کرنے کی طرف اور اس کے باعث مباحثے کی طرف یعنی پڑھنا پڑھانا کم شروع ہو گیا اور پھیل گئے نسخے بعض اطراف میں پھر بعد اس کے واقعہ ہوئی اس نسخے تنقیح میں تھوڑی سی قلیل تغیرات سے اور کچھ شے محو اور اس بات سے پس لکھا میں نے اس شرح میں متن کی عبارت کو اس نمط پر اس طریقے پر اور نمط واہ نو اس نو پر اس طریقے پر بنا پہ کہ ثابت ہوا تاکہ بدلائے جائیں نسخے جو لکھے گئے ہیں اس تغیر سے پہلے بدلایا جائے کدھر اس طریقے کی طرف بیند نہ لیا کے پھر نظر ثانی کر لین جی جان اس بات کو کہ میں نے جب مسودہ تیار کیا کتاب تنقیح کا تو جلدی کی بعض اصحاب نے اس کے انتصاب اور اس کے مباحثے کی طرف اور پھیل گئے اس کے بعض اطراف میں پھر بعد اس کے واقعہ ہوا اس میں قلیل من التغیرات اور کچھ محو اور اس بات سے پس لکھی میں نے اس شرح میں متن کی عبارت اس طریقے پر جو ثابت ہوئی تاکہ بدلا دیے جائیں نسخے جو لکھے گئے پہلے اس تغیر سے اس طریقے کی طرف جی